شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ضرور ایسا ہوا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے یعنی فرمان خدا بندی کی تعمیل میں اس مجرم کو سزا دینے یا سزا دینے کا حکم فرماتے تھے۔ تشریح: ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی غلطی یا بے تمیزی پر غصہ ہو کر اس کو نہیں مارا، حتیٰ کہ نہ کبھی کسی خادم پر آپ کا ہاتھ اٹھا، نہ کسی عورت پر، یعنی کسی خادم، غلام یا باندھی سے یا کسی بیوی سے کیسی ہی غلطی ہوئی ہو، کبھی غصہ سے آپ کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اس کے کسی دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا سردار ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ دوسری بات، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمائی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملہ میں ہمیشہ عفو و درگزر ہی سے کام لیتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام فعل اور جرم کا ارتکاب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سزا دیتے تھے، یعنی یہ سزا بھی نفس کے تقاضے اور طبیعت کے غصہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں دی جاتی تھی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔